اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غلاموں کی آزادی اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ آپ کی شادی کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ محسوس کیا کہ آپ کا حساس دل اسی زندگی میں کوئی لطف نہیں پائے گا کہ آپ کی بیوہ مالدار ہو اور آپ اس کے محتاج ہو، تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنا مال اور اپنے غلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا خدیجہ کیا سچ مچ؟ جب انہوں نے پھر دوبارہ اقرار کیا تو آپ نے فرمایا میرا پہلا کام یہ ہوگا کہ میں غلاموں کو آزاد کر دوں۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کو بلایا اور فرمایا تم سب لوگ آج سے آزاد ہو، اور مال کا اکثر حصہ غرباء میں تقسیم کر دیا۔ جو غلام آپ نے آزاد کیے ان میں ایک زید نامی غلام بھی تھا۔ وہ دوسرے غلاموں سے زیادہ زیرک اور زیادہ ہوشیار تھا، کیونکہ وہ ایک شریف اور معزز خاندان کا لڑکا تھا جسے بچپن میں ڈاکو چرا کر لے گئے تھے، اور وہ بکتا بکاتا مکہ میں پہنچا۔ زید ہوشیار تھا۔ ہوشیاری سے اس بات کو سمجھ لیں کہ آزادی کی نسبت اس شخص کی غلامی بہت بہتر ہے۔ جب آپ نے غلاموں کو آزاد کیا جن میں زید بھی تھا تو زید نے کہا آپ تو مجھے آزاد کرتے ہیں پر میں آزاد نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کے ساتھ رہا اور روز بروز آپ کی محبت میں بڑھتا چلا گیا۔ چونکہ وہ ایک مالدار خاندان کا لڑکا تھا، اس کے باپ اور چچا ڈاکوؤں کے پیچھے پیچھے اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے نکلے۔ آخر انہیں معلوم ہوا کہ ان کا لڑکا مکہ میں ہے۔ چنانچہ وہ مکہ میں آئے اور پتہ لیتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے بچے کو آزاد کر دیں اور جتنا روپیہ چاہیں لے لیں۔ آپ نے فرمایا زید کو تو میں آزاد کر چکا ہوں، وہ بڑی خوشی سے آپ لوگوں کے ساتھ جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے زید کو بلوا کر اس کے باپ اور چچا سے ملوا دیا۔ جب دونوں فریق مل چکے اور آنسوؤں سے اپنے دل کی بڑاس نکال چکے تو زید کے باپ نے اس سے کہا کہ اس شریف آدمی نے تم کو آزاد کر دیا ہے۔ تمہاری ماں تمہاری یاد میں تڑپ رہی ہے، اب تم جلدی چلو اور اس کے لیے راحت اور تسکین کا موجب بنو۔ زید نے کہا ماں اور باپ کس کو پیارے نہیں ہوتے، میرا دل بھی اس محبت سے خالی نہیں ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر میرے دل میں داخل ہو چکی ہے کہ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے مل لیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا میری طاقت سے باہر ہے۔ زید کے باپ اور چچا نے بہت زور دیا مگر زید نے ان کے ساتھ جانا منظور نہ کیا۔ زید کی اس محبت کو دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا زید آزاد تو پہلے ہی تھا مگر آج سے میرا بیٹا بھی ہے۔ اس نئی صورتحال کو دیکھ کر زید کے باپ اور چچا واپس وطن چلے گئے اور زید ہمیشہ کے لیے مکہ کے ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 30 سال سے زیادہ ہوئی تو آپ کے دل میں خدا تعالیٰ کی عبادت کی رغبت پہلے سے زیادہ جوش مارنے لگی۔ آخر آپ شہر کے لوگوں کی شرارتوں، بدکاریوں اور خرابیوں سے تنگ آ کر
مکہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک پتھروں سے بنی ہوئی چھوٹی سی غار میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن کی غذا آپ کے لیے تیار کر دیتی، آپ وہ لے کر حرا میں چلے جاتے اور ان 2-3 پتھروں کے اندر بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت میں رات اور دن مصروف رہتے تھے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو ایک دن آپ نے اسی غار میں ایک کشفی نظارہ دیکھا کہ ایک شخص آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر اس نے دوبارہ اور سے بارہ کہا اور آخر 5 فقرے اس نے آپ سے کہلوائے۔ وہ فقرے یہ تھے: اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن ابتدائی وحی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام دنیا کو اپنے رب کے نام پر، جس نے تجھ کو اور کل مخلوق کو پیدا کیا، پڑھ کر آسمانی پیغام سنا دے۔ وہ خدا جس نے انسان کو ایسے طور پر پیدا کیا ہے کہ اس کے دل میں خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوق کی محبت کا بیج پایا جاتا ہے، ہاں سب دنیا کو یہ پیغام سنا دے کہ تیرا رب جو سب سے زیادہ عزت والا ہے تیرے ساتھ ہوگا، وہ جس نے دنیا کو علوم سکھانے کے لیے قلم بنایا ہے اور انسان کو وہ کچھ سکھانے کے لیے آمادہ ہوا ہے جو اس سے پہلے انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ چند الفاظ قرآن کریم کی ان سب تعلیموں پر حاوی ہیں جو آئندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی تھیں، اور دنیا کی اصلاح کا ایک اہم بیج ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ ان کی تفسیر تو قرآن شریف میں اپنے موقع پر آئے گی۔ اس موقع پر ان آیتوں کا اس لیے ذکر کر دیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک اہم واقعہ ہے، اور قرآن کریم کے لیے یہ آیت ایک بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کلام نازل ہوا تو آپ کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کیا میں خدا تعالیٰ کی اتنی بڑی ذمہ داری ادا کر سکوں گا؟ کوئی اور ہوتا تو کبر اور غرور سے اس کا دماغ پھر جاتا کہ خدائے قادر نے ایک کام میرے سپرد کیا ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام جانتے تھے، کام پر اترانا نہیں جانتے تھے۔ آپ اسلام کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور گھبراہٹ کے آثار ظاہر تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ آپ نے سارا واقعہ سنایا اور فرمایا، میرے جیسا کمزور انسان اس بوجھ کو کس طرح اٹھا سکے گا؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام خدا تعالیٰ نے اس لیے آپ پر نازل کیا ہے کہ آپ ناکام اور نامراد ہوں اور خدا آپ کا ساتھ چھوڑ دے۔ خدا تعالیٰ ایسا کب کر سکتا ہے؟ آپ تو وہ ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں اور بے کس اور بے مددگار لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وہ اخلاق جو ملک سے مٹ چکے تھے وہ آپ کی ذات کے ذریعے سے دوبارہ قائم ہو رہے ہیں۔ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور سچی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیا ایسے انسان کو خدا تعالیٰ ابتلا میں ڈال سکتا ہے؟ پھر وہ آپ کو اپنے چچا
ذات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو عیسائی ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو بے اختیار بول اٹھے، آپ پر وہی فرشتہ نازل ہوا ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ گویا باب 18 آیت 18 والی پیشین گوئی کی طرف اشارہ کیا۔ جب اس بات کی خبر زید آپ کے آزاد کردہ غلام کو، جو اس وقت کوئی 25-30 سال کے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا کے بیٹے کو جن کی عمر اس وقت 11 سال کی تھی، یہ خبر پہنچی تو وہ دونوں آپ پر فوراً ایمان لے آئے۔ تو دوستو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔